ہم دلیل والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ دلائل والے ہیں. اور دلیل ہم دہلیز تک دیتے ہیں، وہ گھر کے اندر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، اسے ٹوں ٹوں کرنا سیکھا. آج کہ نہیں، ان کے پیو کا بھی یہی کام تھا. آپ پڑھو پیچھے، ایسے بات نہیں ہے، پڑھ کے دیکھو. نجران کے سائے بونک رہے تھے، بے بس ہو گئے. تو آپ پتہ ہے آپ کو، تو جو بے بس ہو جاتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. اس کی سننے کے بعد دلائل ہیں، ان کے پاس دلائل کوئی نہیں، وہ ذلیل ہیں. جب سمجھتے ہیں نا اب کام نہیں بن رہا تو ٹوں ٹوں شروع کرتے ہیں، چلانا، یا پولیس کو فون کریں کہ آؤ آؤ اب بچاؤ. اب تو تسی پہلے ہی نہ ہو، گھر ہی بیٹھے رہو، دفعہ وہ کیوں ہے کرتے ہو. وہ بات میں تو اکثر سناتا رہتا ہوں. وہ شاید مولا جامی یا دوسرے ہیں جنہوں نے سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں نا، تو آپ کو پتہ لومڑی کی مثال بڑی دیتے ہیں، بڑی چلاک ہوتی ہے لومڑی. تو آپ نے کہانیاں بھی دیکھی ہیں لومڑی کے متعلق ہوتی ہیں، بڑی چلاک ہے یہ. تو لومڑی کے بچے نے کہا اماں یہ بتا، کو گھڑ بتا مجھے، جب شیر کے سامنے آؤں تو اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ کوئی ہیلا تو بتا نا، کہ شیر کے سامنے آئے تو پھر بچ کیسے سکیں. انہوں نے کہا پتر ہیلے بڑے نے، ہیلے لومڑی ہے تو ہیلے بڑے نے. انہوں نے کہا دا پیچ میرے کو بڑے نے، لیکن سب سے بہتر ہیلا یہ ہے تسی گھر ہی رہو. تسی تو شیر دے سامنے آن دی ضرورت کی ہے؟ پہلے شیر بنو نا، پھر شیر دے سامنے آؤ، یا شیر تے اوپر ہو، نہیں تو تانوں ہی نکل جائے گا. تانوں تو سنی شیر ہو تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا؟ انہیں تو گدڑ بھی نہیں کہنا ہم نے. اللہ تمہارا شر البریہ، یہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہیں. اس لیے یہ کیسے سامنے آ سکتی ہیں؟ چھپ چھپ کے کرتی ہیں، باپ کی طرح. وہ بھی چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کسی کے کان میں کبھی کسی کے کان میں، اس طرح استعمال کرتا ہے. شکر ہے اس مالک کا، ہمارے اندر رسول اللہ کے جلوے ہیں، یہ نظر آتی ہیں. ہر سنی میں حضور کا جلوہ، جس پہ حضور کی نگاہ ہے وہ مومن ہے، اور جس سے حضور نے ہٹا دیے وہ کافر ہے. واللہ جس کا بھی ایمان قائم ہے نور مصطفیٰ کی تار سے قائم ہے. یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب کچھ بھی ہے تو ایمان بطور خاص نگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو بھی آپ سمجھے. اب یہ میرے پاس دوسری دو، یہ دیکھیں، یہ فتاوی عالمگیریہ ہے. فتاوی نام کیا ہے اس کا؟ فتاوی بھی ہو جو ہے سارے جہانوں گھیر لیندہ ہے. لاؤ فتوی اس فتاوی تے بھی. ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کو کریں. انہیں تو اعلیٰ حضرت پہ تکلیف ہو گئی ہے. کس پہ؟ اور قائد اعظم پہ نہیں ہوئی. قائد اعظم بھی تو اعظم کی رب سے بڑا کون ہے؟ لیکن قائد اعظم تو حضور قائد اعظم نہیں، پھر کفر ہو گیا. سارے قائد اعظم کہتے ہیں. تو بتاؤ قائد اعظم کون ہے؟ بولو صحیح، سب سے بڑے رہنما کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا. تو پھر قائد اعظم کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اسے پوچھو نا تو جواب دے گا نا. کو جو قائد اعظم کے لیے جواب ہے نا وہی اعلیٰ حضرت کے لیے جواب ہے. سمجھ آ گئی نا. تو سیاسی تو فرماتا تاب کے اعظم، بادشاہ کو کہتے ہیں سب سے بڑا سکھانے والا، عطاب کے اعظم. یہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم کہہ رہے ہیں، پیچھے پڑھو شہزادی بادشاہ کو کتنا بڑا لقب دے رہی. اور شہزادی کو تو ساری مانتے ہیں نا کہ ولی کامل ہیں، اور شاہ شہاب الدین سہروردی آپ کے خلیفہ ہیں. اور شاہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں جنہیں بارگاہ غوثیت سے ٹھاٹھا مارتا سمندر ملا، عرفان کا سمندر نصیب ہوا. تو یہ وہ ہستی ہیں. اور عوارف المعارف کے مؤلف حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی، یہ وہ کتاب ہے کہ صوفیاء مرید کرتے تو مریدوں کو سبقاً یہ تصوف کی کتاب پڑھاتے تھے. عوارف المعارف ایک نام ہے اس کتاب کا. تو اب یہ ہے فتاوی عالمگیریہ. فتاوی کیسے؟ ایسے فتاوی ہے ایسا کہ اس نے سارے جہان گھیر لیا. اصل میں عالمگیر بادشاہ ہے. عالمگیر تو آپ سارے سمجھے مغلیہ میں عالمگیر بہت نیک بادشاہ تھا. اور اس کے استاد مولانا وہ جیون، ان کی تفسیرات احمدیہ بھی ہے، فقہ حنفی کی بہت بڑی شخصیت ہے. وہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کا تعارف کرایا جائے.
اور یہ مشہور کس نام سے ہے؟ فتاوی ہندیہ. کس نام سے؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا پارٹیشن تو نہیں نہ ہوئی, پارٹیشن تو بعد میں ہوئی, تو ہندو ہی بولا ہندوستان. تو اس وقت سلطان کے حکم پہ جو مجھے یاد ہے 500 مفتیان نظام, کتنے وہ اکٹھے ہوئے کہ فتاوے کو اکٹھا کیا جائے, اور ان کی جو نگرانی کر رہے تھے وہ سلطان کے استاد ملا جیون تھے. ان کی نگرانی میں اتنا بڑا کام ہوا, فتاوی عالم گیریا. اس میں جو ہے نا اس کا جو حاشیہ ہے اس میں یہ ساری بحث آئی کہ وہ اما الایمان بسیدنا علیہ الصلوۃ والسلام فیجب بانه رسولنا فی الحال وخاتم الانبیاء والرسل فاذا آمن بانه رسول ولم يؤمن بانه خاتم الرسل لا ينسخ دينه الى يوم القيامه لا يكون مؤمنا. وعيسى عليه الصلاه والسلام ينزل الى الناس ويدعو الى شريعته ووسائق لامته الى دينه. قال لو كنت فلان نبيا لم أؤمن كفر اعترض عليه بأنه إن كان فلأن من الذين تقدموا زمانا على سيدنا علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر یہ اگلی وہ گفتگو لکھ رہے ہیں, لیکن یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں ایمان ہمارے سردار نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا, ایمان کہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے رسول فی الحال, حضور فی الحال ہمارے رسول ہیں, وخاتم الانبیاء والرسل, اب بھی ہمارے رسول ہیں اور اب بھی ہمارے لیے اور سب نبیوں کے خاتم ہیں, آخری نبی ہیں اب بھی اور قیامت تک. اور یہ میں نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ دیکھو اس لیے مجھے تاج الشریعہ یہ مرجع العلماء کتنے بڑے مفتی اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے مولانا اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمن, انہوں نے کہا حضور دعوت کے اعتبار سے حضور سب کے نبی ہیں, سب کے رسول ہیں, کافر کے لیے بھی, بد مذہب کے لیے بھی, سکھ کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی, خارجیوں کے لیے بھی, رافضیوں کے لیے بھی. دعوت کے اعتبار سے حضور سب کے نبی اور رسول ہیں, اور ماننے کے اعتبار سے سنیوں کے رسول ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ جو پوچھو, آپ پوچھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم الانبیاء, پوچھو کیا ترجمہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, اور پیچھے میں نے بات کی تھی آخری نبی ہیں, تو یہ تو کہتے ہیں ہی نہیں, ان کا نتیجہ تو تھے والا ہے, ترجمہ ہے والا, اور عقیدہ کہتے ہیں وہ تھے, کیا کہتے ہیں, تو ترجمہ کیا ہے؟ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں خدا جب ایمان لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے. عقل ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کو رسول ماننا فرض, آخری نبی مانا فرض. ایک لمحے کے لیے کہے, ایک لمحے کے لیے اسی وقت کافر مرتد ہو جائے گا. تو یہ رسالت کا ہونا ہر گھڑی اور ختم نبوت کا ہونا ہر گھڑی, یہ اس بات کی بین اور اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ آمینہ کے لال اپنے جسم اطہر کے ساتھ, بلکہ جو دنیاوی جسم تھا اس سے بھی دنیاوی جسم اور دنیاوی جسم سے اعلیٰ جسم مبارک کے ساتھ گنبد عذرا میں موجود ہیں, اور ہر گھڑی موجود ہیں, ہر لمحہ موجود ہیں. ایک لمحہ کے لیے کہے موجود نہیں تو پھر رسالت بھی نہیں, پھر نبوت بھی نہیں. تو ان کا عقیدہ تھے والا ہے, ترجمہ ہے والا ہے. سنی کا عقیدہ بھی ہے والا ہے, ترجمہ بھی ہے والا ہے. ہر گھڑی ماننا, یہ میں نے پیچھے بیان کر دیا تھا. انہوں نے ختم نبوت کیا بیان کرنی ہے, نعرہ کیا لگاتے ہیں, نعرہ ان کا کیا ہے,
تاجدار ختم نبوت تو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ تخت و تاج ختم نبوت زندہ باد. تاج زندہ ہے، تخت زندہ ہے، تو جن کا تاج ہے وہ زندہ ہی نہیں، تو تاج کدھر سے پھیرتے ہوئے؟ کتنے بے وقوف ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا جب خدا، پھر بولو، جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. نعرہ کیا ہے؟ تخت و تاج ختم نبوت. تو تاج بھی زندہ، تخت بھی زندہ، تو جن کے سر پہ رب نے رکھا ہے تاج وہ کہاں ہے؟ تو سنی کہتا بدبختو باز آ جاؤ، تم نے کیا؟ تم تو ویسے ہی ذلیل ہو، اسلام سے خارج ہو، آؤ ہمیں پوچھو، ہم تمہیں بتائیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ ہے نعرہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب دیکھا تاجدار ختم نبوت کون زندہ باد؟ تاجدار. تو جب تاجدار زندہ ہے تو تاج بھی زندہ ہے، ختم نبوت بھی زندہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اور سنی تابندہ ہے، چمک رہا ہے نا جی، اور پائندہ ہے، ٹھہرا ہوا، وہ تو مر ہی جاندے تو پائیدار ہے جی. آپ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ حضور جب آئے ہیں ساری شریعتیں کیا ہوئیں؟ ناسخ کون ہے؟ یہ دین اسلام. دین اسلام پہلی شریعت کا ناسخ ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. آئی ساری حکومتیں، سارا دین، وہ حضور کے آنے سے شریعت منسوخ ہوئی. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، اور بھائی یہیں چلے گا، یہیں چلے گا. تو کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا کہ حضور فی الحال رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں. بس جب وہ اس پہ ایمان لایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس بات پہ ایمان نہیں لایا کہ وہ خاتم الرسول ہیں، یہ مانا کہ حضور رسول ہیں، لیکن اس کا انکار کر دیا کہ حضور خاتم الرسول نہیں، اس نے کہا خاتم الرسول نہیں، تو ان کا دین تو قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا. ان کا دین قیامت تک، تو ایسا شخص اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت، کیونکہ اس نے صرف نبوت مانی ہے، ختم نبوت نہیں مانی. اور ختم نبوت نہیں مانی تو حضور کا دین تو ایسا دین ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں. اور حضور جب آگے پہلے منسوخ ہو گیا، اب یہ حکومت چلے گی. اب وہ ایک وقت تک تھی، وہ چلی ایک وقت تک، ان میں احکام تھے ایک وقت تک، لیکن جب آمینہ کے لال آئے ہیں تو وہ وقت پورا ہو گیا. اب حضور ہی کا زمانہ ہے، حضور ہی کا وقت ہے. قیامت آ جائے گی لیکن حکومت مصطفیٰ جان رحمت کی رہے گی. یہ تفسیر، یہ فتاوی عالمگیریہ ہے اس کے حوالے سے. اب یہ شرح یہ ہے علامہ زرقانی، اور یہ شرح ہے مواہب لدنیہ، یہ اس کی شرح ہے. آپ اس میں کیا فتویٰ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن حبان نے کہا من ذهب الى ان نبوۃ مکتسبۃ لا تنقطع اولا او الى ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یجب قتلہ واللہ اعلم. اب کیا کہتے ہیں؟ اب یہ علامہ زرقانی ہیں، تو یہ مواہب الدنیا کے شارح ہیں، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے حضرت ابن حبان کا. انہوں نے کیا کہا؟ جو اس طرف گیا کہ نبوت مکتسبۃ، نبوت کو عمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے کل بتایا تھا کہ بندہ کہتا عمل کر کر کے، محنت کر کے، اللہ کی رضا کے لیے دل چمکتا ہو. فلسفی، وہ کافر، وہ مرتد لوگ اور بے ایمان لوگ کہتے کہ اس طرح وہ کلی ہوتی پھر وہ مرتبہ نبوت کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جس نے یہ کہا اور اس طرف گیا کہ نبوت عمل سے حاصل کی جا سکتی ہے، عمل سے، اور لا تنقطع، وہ ختم نہیں ہوتی. جب نبوت عمل سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ختم ہوگی؟ پھر آخری نبی حضور کو ماننا صحیح ہوگا؟
ایک طرف کہ حضور آخری نبی ہیں، ساتھ یہ بھی کہ عمل سے نبوت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس نے تو آخری نبی مانا ہی نہیں. اس نے وہ کہتے ہیں یا اس نے یہ کہا کہ ولی نبی سے افضل ہے، افضل من النبی، ولی نبی سے افضل ہے. فَهُوَ زِنْدِيقٌ، جس نے یہ کہا کہ نبوت عمل سے حاصل کی جا سکتی ہیں، یا اس نے یہ کہا کہ ولی نبی سے افضل ہے، فَهُوَ زِنْدِيقٌ، فرمایا یہ زندیق ہے اور اس کا قتل واجب ہے. یاجب قتلہ، یہ اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، یہ ابن ابان ہے، یہ کیا ہے، زرقانی ہے، مواہب الدنیا کی شرح ہے، یہ آج کے تو نہیں ہے، یہ کب کی ہیں، پڑھو ان کو. کہتے ہیں یاجب قتلہ. تو یہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی شیر خدا، یہ تو حضور کو نکال کے سارے نبیوں سے افضل ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں امامین حسنین بھی افضل ہیں، یہ کہتے ہیں امامت افضل ہے نبوت سے. تو غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینا کفر ہے، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ اثنا عشریہ جو شیعوں کے ہیں، اثنا عشریہ 12 امام اثنا، اور یہ کہتے ہیں 12 یہ جو ہیں یہ نبیوں سے افضل ہیں. کس سے؟ اس لیے اگر آپ کم و بیش 1,00,000 کم و بیش 24,000 سے 12 کو ضرب دیں تو ساتھ تنویر ویسی صاحب بیٹھے دینے نا کوئی صاحب لو حالی ہو کہ پھر حاصل ضرب کتنا آتا ہے. حاصل یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 سے 12 کو ضرب دو تو اس کا حاصل ضرب کیا آتا ہے. تو ایک ذلیل کے دامن میں حاصل ضرب میں جتنی تعداد آئے گی اتنے کفر آتے ہیں، اتنے. آپ سمجھئے اس کو. اب اگلی یہ ہے، یہ تو مواہب الدنیا ہے جس کی شرح تھی علامہ زرقانی نے شرح کیا، اور یہ کتنی جلدوں پر مشتمل شرح علامہ زرقانی ہے. اور یہ اصل یہ ہے جو یہ ہیں شیخ احمد بن محمد القسطلانی علیہ رحمت الرحمن. انہوں نے کیا لکھا؟ یہ لکھتے ہیں فَمِن تشریف اللہ تعالی لہ ختم الانبیاء والمرسلین، ختم الانبیاء والمرسلین بہ واکمال الدین حنیف لہ، وقد اخبر اللہ فی کتابہ ورسولہ فی السنة المتواترة عنه انه لا نبی بعدہ لیعلم ان کل من ادعا هذا المقام بعدہ فهو كذاب افاق دجال ضال مضل ولو تحدق وتشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلالة عند اولي الالباب ولا يخدع في هذا نزول عيسى بن مريم بعده لانه اذا نزل كان على دين نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهاجه مع ان المراد انه آخر من نبی. قال ابو حبان، وہی عبارت پھر آگے آگئی. اب ترجمہ اور اس کا مفہوم سماعت فرمائیں. کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء والمرسلین بنا کر شرف اور عزت عطا فرما دی جو کسی کو عطا نہیں فرمائی. یعنی ختم نبوت کا تاج دیا، ختم رسالت کا تاج دے کر محبوب کو ہر نبی سے اس بات میں ممتاز و منفرد کر دیا. اور پھر کہتے ہیں اور دین حنیف، ہمارا دین کون سا ہے؟ اونچی بولو. دین، اور قرآن پاک میں موجود ہے، دین اسلام کو اللہ نے اپنے محبوب پر کامل کر دیا. یہ بھی شرف اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. کیا پہلے سارے کامل تھے؟ اس اعتبار سے دین اسلام اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے، تو تمہارے کون ہیں؟ جو رسول اللہ کے ہیں. اکملت لکم، تمہارے لیے کیا کیا؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے پورا بھی کر دیا، میں نے تمہارے لیے پسند بھی فرما لیا. اللہ کہتا ہے میری پسند ہے. کتنا ہمیں کیسا دین ملا ہے کہ رب فرماتا ہے یہ میری پسند ہے، میں نے تمہارے لیے پسند. تو رب کہتا ہے تمہارے لیے میں نے پسند کیا. تو بندے کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اور سر سجدے میں رکھ دینا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دین دے دیا، پورا کر دیا. لیکن کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، امت مصطفیٰ کی ہے. تو انداز دیکھو، میں نے تمہارے لیے
دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے. تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نہ روکو. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نہ روکو. کیوں؟ ہم نے بے حیائی دیکھنی ہے. جاؤ جا کے کام کرو اپنا. ہم نے اپنی پسند کرنی ہے. تم نے اپنی پسند کرنی ہے تو جاؤ سکھوں میں بیٹھو جا کے, جاؤ ہندوؤں میں بیٹھو جا کے. پھر اللہ کی پسند کو کوئی اختیار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے پسند کیا ہے, تو کہتا ہے میری پسند ہے. تو تیری پسند ہے تو یہ پسند ہے کھوتے کو بھی, یہ پسند ہے خنزیر کو بھی, یہی پسند ہے یہودی کو بھی, یہی پسند ہے وہابی کو بھی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں, جتنے نفس پہ چلنے والے, اللہ اس کے رسول کے باغی, گستاخ, بے ادب, ساری اپنی پسند پہ چلتے ہیں. ساری دنیا میں ایک ہی تو مسلک ہے, وہ مسلک اہل سنت ہے جو اپنی پسند پہ نہیں چلتا, وہ مالک کی پسند پہ چلتا ہے. کہا نہیں, مالک کی پسند ہے دین. شکر ہے مالک نے ہمارے لیے دین پسند کیا اور فضل فرمایا, ہمیں بھی پسند آ گیا, ہمیں بھی. تو یہ اسلام کو مکمل کرنا, یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر کے ان کو شرف عطا فرمایا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی, اپنی خبر دی, اور کس میں؟ اور اس کے ورسولہ, اور اس کے رسول نے اب سنت میں خبر دی. اور وہ سنت کون سی ہے؟ جو متواتر ہے, یعنی ایسی سنت ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے. یہ اس درجے کی ہے. خبر کیا دی؟ خبر یہ دی لا نبی بعدی. اللہ نے بھی یہی خبر دی, اللہ کے محبوب نے بھی یہی خبر دی, لا نبی بعدی. اور یہ حدیث متواترہ ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہتے تاکہ تو وہ جان لیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کے بعد اس مقام کا دعویٰ کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہ میں بھی نبی ہوں, اس کا دعویٰ کرے, تو اب جملے سنو. کہتے ہیں پتہ وہ کون ہے؟ حکم لگ رہا ہے. اب پہلے تو وضاحتیں کی تھی, اب حکم لگ رہا ہے. حکم کیا ہے؟ یہ علامہ قسطلانی لے کر آئی ہیں. کیا لائے؟ حکم یہ ہے فَهُوَ كَذَّابٌ افاق دجال ضال مضل. سمجھ رہے ہو؟ کہا جھوٹا, فراڈیا. یہ لفظ افاق, کذاب, دجال, منافق, یہ کون کہہ رہا؟ حضور نے فرمایا نا. اب آگے سے حکم لگ رہا ہے یہ دجال, افراڈیا, فریبی ہے, اور کہا ضال ہے, کافر ہے, وہ کافر کرنے والا ہے. کافر بھی ہے, صرف کافر تک نہیں, مضل بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے. اور اگر اس سے کوئی آپ ایسا کام نظر آئے جو آپ کو حیران کر دے, جو آپ کو, اور آپ کہیں یہ اسباب کے خلاف ہے, کس کے؟ یعنی یہ ہوا پہ اڑنے لگ جائے, تو ظاہر ہے ہوا پہ ایسے تو نہیں اڑا جاتا, بندہ کسی چیز کے سہارے سے جاتا ہے, ایسے تو نہیں اڑنے لگ جاتا. ایسے اڑے گا تو پھر بندہ کہے گا نیک بندہ ہے, متقی ہے, تو یہ اس کی کرامت ہے. اور نبی ہوں تو یہ معجزہ, یہ کیا ہے؟ لیکن اب مدعی نبوت, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اس سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہوں, ایسی چیزیں ظاہر ہوں, تو کہتے ہیں وہ جتنا کچھ بھی ظاہر ہوگا وہ شعبدہ بازی ہے. کیا ہے؟ شعبدہ بازی, چکر بازی, تلسم. کیا ہے؟ تلسم ہے, اس کے کرشمے ہیں, کرتب ہیں, اس کے جادوگری ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وگرنہ دجال کانا آئے گا اور وہ بارش بھی برسائے گا, سبزہ بھی اگائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسے مان لو گے؟ نہ. نبی کے لیے یہ ضروری ہے, جو نبی ہوتا ہے, کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے وہ ایسا اس سے کام صادر ہو, ایسا دعویٰ کرے, ایسا کام صادر ہو کہ کائنات آ سکتی ہے, کوئی اس کی مثل لا نہیں سکتا, کوئی اس کی مثل. تو کہا یہ نہ دیکھنا یہ ہوا میں اڑا ہے, یہ ہو رہا ہے, نہ, یہ کذاب ہے, افاق ہے, یہ جھوٹا ہے, فراڈیا ہے, یہ مفتری ہے, اور یہ گمراہ ہے, کافر ہے, کفر کرنے والا ہے, اور لوگوں کو بھی کافر بنانے والا ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا یہ جتنا کچھ بھی نظر آتا ہے اس کی شعبدہ بازیاں, فَكُلُّهَا مُحَالٌ وَضَلَالَةٌ عِنْدَ أُولِي الْأَلْبَابِ, یہ سارے کی ساری ناممکن ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, ناممکن ہے
اور عقل والوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بات کی، وہ ہم پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ہے شرح کتاب الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فقہ اکبر. اس کی شرح کی ہے ملا علی قاری نے. ملا، یہ جانتے ہیں ملا علی قاری کون ہے؟ تو ملا علی قاری شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک پیچھے عبارت لکھی ہے افضل الناس بعد النبیین علیہ الصلوۃ والسلام بعد وجودہ لأنہ خاتم النبیین حال شہودہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو حضور کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج دیا، اور جب حضور کی تخلیق ہوئی تو اللہ پاک نے نبوت کا تاج دیا. یعنی اول النبی خلق کے اعتبار سے ہمارے آقا ہیں. جعلتک اول النبیین خلقا اور آخر النبیین بعثا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے محبوب تجھے جب پیدا کیا نبی بنا دیا. باقیوں کو ادھر نبی بنایا ہے، فیصلہ پہلے فرمایا ہے، اور نبوت یہاں دی ہے. اور میں نے آپ کو بعثت کے اعتبار سے کہ آپ کو یہاں بھیج کر ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ حالہ شہودی. یہ انہوں نے بات کی کس بات پہ؟ کہ نبی اکرم، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین. اور حالہ شہود ہی ادھر آنے کے بعد رہا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ پہلے ہی نبوت پا چکے ہیں. اب جب بعد میں آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر رہیں گے اور حضور کے بیٹے کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور حضور کی امت کا، حضور کی شریعت کا پرچار بھی کریں گے. یہ فقہ اکبر ہے. اور یہ ہے الام. یہ امام محمد بن ادریس شافعی یعنی امام شافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کی کتاب ہے الام. اس کے اندر بھی وہ گفتگو کی انہوں نے، لیکن اس کا آخر یہی ہے خاتم النبیین و خیر خلقی رب العالمین محمد علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی حضور آخری نبی ہیں اور رب العالمین کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی خاتم النبیین کا آخری نبی ہونا معنی بیان فرمایا. اب یہ ہے فقہ الاکبر اور اس کی مزید شرح ہے. اس میں کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کی تعداد، یہ تو میں نے حدیث باب بیان کر دی ہے، جو میں نے آگے حدیث باب بیان کی اول النبی جی، اس کا حوالہ موجود ہے رواہ البزار. اس کو بزار نے روایت کیا اول النبیین خلقا اور آخر النبیین آخرہم بعثا. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ بزاز نقل کرنے والے ہیں، اور اسے بیان کرنے والے سید ابو ہریرہ ہیں، سیدنا. اب کہتے ہیں اس کے آگے کہ اچھا یہ پھر میں نے یہ بات تو میں نے آگے بھی بیان کر دی ہوئی ہے. یہ بات یعنی یہ بیان کی تھی کہ حضور وصف نبوت سے جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو وصف نبوت سے موصوف کر دیا، اور حضور نبی عالم ارواح میں، اور حضور نے پھر ہر نبی کی روح کی تربیت فرمائی تو ہر نبی عالم ارواح میں حضور کی شاگردی کر کے یہاں ہے. اس لیے ہمارے آقا ہر نبی کے مربی ہیں، ہر نبی کی روح کی تربیت فرمانے والے ہیں، کیونکہ اول الخلق حضور نبی ہیں. اب یہ آخری جو ہمارے پاس یہ والا حضرت عظیم المرتبت، اور یہ ہیں، یہ کتاب المعتقد المنتقد. اس کے مصنف ہیں علامہ امام فضل الرسول بدایونی علیہ رحمۃ الرحمن. یہ بریلی نہیں ہے، بدایونی یہ. اور اس کا حاشیہ کیا ہے کس نے؟ المعتمد المستند بنجات الابد شیخ الاسلام شیخ والمسلمین امام اہل سنہ و جماعہ امام احمد رضا خان ماتوریدی، اور ہم کہتے ہیں بریلوی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے حاشیہ اس کا لکھا علم کلام پہ یہ کتاب ہے، اس کا حاشیہ ہے
اور سامنے میرے بھی فتاوی رضویہ ہے، حاشیہ اس کا اعلیٰ حضرت کا اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی. پہلے اس پہ حکم سنیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اس مسئلہ میں قرآن کریم کی آیت اور 110 حدیثیں اور 30 نصوص کو جلوہ دیا ہے. یعنی اس کتاب میں نے اتنی حدیثیں پاک، اتنی آیات نقل کی ہیں جس میں سے ہر ایک میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں. آخری. پھر آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیین ماننا، ان کے زمانہ میں ان کے بعد کسی نبی جدیدہ کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایقان ہے. جزء یعنی یہ کہنا کہ یہ ماننا آپ کے زمانہ میں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو یقیناً قطعاً ناممکن جاننا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اور اسے باطل جاننا، کہتے ہیں یہ فرض اجل ہے، یعنی بہت بڑا فرض ہے، بہت بڑا، اور ایمان کی جز ہے، ایمان کی جز ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. پھر آپ فرماتے ہیں اس کا منکر، اس کا، آپ کہتے ہیں اس کا منکر اور نامنکر، دو لفظ بولے اعلیٰ حضرت ہوئے، تو اس سے سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. یہ اعلیٰ حضرت بھونگتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے سنا، تیرے باپ کو بھی سمجھ نہیں آنی. امام اہل سنت نے جو علمی گفتگو کی ہے، یہاں تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت بات کیسے کی ہے. اس کا منکر اور نامنکر، رسالت خاتم النبیین کا منکر، اور اب دو باتیں کی ہیں، آگے وضاحت ہوگی. منکر تو سمجھ آ گئی نا، تو نامنکر سے کیا سمجھ آئی، اس کی آگے سمجھایا. منکر نامنکر، بلکہ منکر نہیں، شک کرنے والا ہے. ایک ہے ختم نبوت کا منکر، ایک کہتا ہے ہو سکتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا. کیا کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. اسے کیا کہتے ہیں؟ شک کرنے والا. اور کی کہتے نہیں، ہو سکتا ہے ڈاواں ڈول، ایدے سر چے ایدے گلے چے ٹول، ڈاواں ڈول. نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ خدا ملا، بتوں سے بھی دوستی اور سجدے بھی، کافر بھی ساتھ، یہودی بھی ساتھ، ریال بھی ان کے، سمجھ نہیں آپ، پتہ نہیں کیا کیا ان کا، تو بولی بھی ان کی بولی. نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور دو رنگی چھوڑ دے منافقو، دو رنگی چھوڑ دو. ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہو، ڈنڈے بھی مارتے ہو، ڈنڈیاں بھی مارتے ہو. ظالمو، تم نے رستے دیے ہیں اور تم نے کیا حضور کی مثل ہو سکتا ہے ختم نبوت کے، تم بھی منکر ہو. نام لینے سے بات نہیں بنتی، کردار سے بات بنتی ہے. اور بکواس کرتے ہو، یہ تم کہاں سے آگے ختم نبوت کے وفادار اور رکھوالے، سنی ہے رکھوالے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. دو رنگی یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا. بندہ بن یا پھر کافر ہو، یہ کیا، ادھر کافروں سے بھی ادھر ادھر، اندر کافر باہر کے اندر تمہارے نہ آنا. کتنا خطرناک ہے یہ شخص. تو یہ وہ کام ہے کہ ختم نبوت کا منکر نہیں، لیکن شک کرنے والا ہے. کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. اب سمجھ آئی یہ کیا ہے؟ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ آخری نبی مانتا ہے نہ اقرار کرتا ہے. کیا منافق ہے؟ کیا ہے منافق؟ اسے کہتے ہیں، اس طرح کا سلسلہ اس کا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ منکر نہیں لیکن شک کرنے والا ہے. کیا؟ پھر اگلا جملہ کہا نا شاک. نا پہلے کہا منکر ختم نبوت، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ آسانی سے سمجھ نہیں آنا. آپ توجہ کرو اعلیٰ حضرت کی طرف، کیونکہ ادھر توجہ ہے آمینہ کے لال کی فیض آ جائے گا تو جلدی کنورٹ ہو جائے گا اور آپ جلدی ہی متاثر ہو جائیں گے، جلدی ہی اثر انداز ہو جائیں گے. لیکن میں تو منکر، پہلے کیا کہا تو مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا منکر. دوسرے کہا منکر نہیں، مطلب کیا؟ شک کرنے والا. تیسرا کہا شک کرنے والا بھی نہیں. تیسرا کیا کہا؟ نہ شاک، نہ شک کرنے والا، نہ شاک. ہاں
ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا. کون سا؟ کہتے ہیں بس بہت ہی کم، ذرہ سمجھ لو، ذرے سے بھی چھوٹا سمجھ لو. ادنا ضعیف خفیف احتمال ہلکا، کتنا ہلکا ہوگا؟ احتمال ہے، یعنی تھوڑا سا جراثیم ہے یہ، باقی سارا یہی ہے کہ نہیں حضور آخری نبی ہے، تھوڑا سا جراثیم ہے، تھوڑا سا آتا وہم ہے، تھوڑا سا. تو کہتے ہیں توہم خلاف رکھنے والا، یعنی یہ وہم تھوڑا سا آخری نبی ہونے میں خلاف رکھنے والا. خلاف قطعاً یقیناً اجماعاً کافر، یہ بھی ملعون مخلد فی النیران ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. نہ منکر بچا، نہ شک کرنے والا بچا، نہ جو شک کرنے والا وہ بھی نہیں بچا، اور جو شک نہیں کرنے والا ادنا سے ادنا سا احتمال ہے جو آخری نبی ہونے کے خلاف وہم رکھنے والا ہے. فرمایا یہ بھی وہ بھی اور یہ سب بھی اجماعاً قطعاً یقیناً کافر ہیں، ملعون ہیں، اور جو ہی مرے سیدھے ہی جہنم میں بڑے داخل ہو گئے. سمجھ گئے؟ پنجابی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے داخل ہو گئے، ہمیشہ پھر یہ کہاں رہیں گے؟ آگ میں رہیں گے. یعنی یہ قبر میں جائیں گے تو جہنم کی آگ ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کی شامت اور ہوگی، پھر جہنم میں جائیں گے، پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے. نہ ایسا کہ وہی کافر ہو. اب اگلی بات کی، یہ نہیں کہ صرف یہی کافر ہے، کہا ایسی بات بھی نہیں، یہ تو ہے ہی ہے نا. لیکن اگلی سنو، بلکہ جو اس عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو، جسے اس ملعونہ عقیدے کی خبر ہو کہ یہ عقیدہ ملعونہ لعنتی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ، تو پھر وہ اسے کافر نہیں مانتا، اسے کافر نہیں جانتا. فرمایا وہ بھی کافر ہے. یعنی مرزائی کو جو کافر نہیں جانتا وہ بھی کافر ہے. جو ختم نبوت میں ہلکا سا بس تھوڑا سا فہم رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے خلاف وہ کافر ہے، تو اسے جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. وہ بھی جو شک کرنے والا ہے جو اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی. اور اعلیٰ حضرت پہ فرماتے ہیں کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے. یعنی اب اس کے میں بھی شک آ گیا، کیا ہو سکتا ہے کافر ہو، کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتا بلکہ آگے فرما دیا کہ وہ بھی کافر ہے. الکفر جلیل کفران، کفر یہ تو بڑا ہی کفر ہے، یہ تو ظاہری کفر ہے. قول دوم، یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت کی. اب آخری فتویٰ ہے جو ہمارا آج کا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو حاشیہ ہے اور معتقد مستند. یہ کون ہیں؟ یہ امام فضل الرسول بدایونی ہیں، جنہوں نے علم کلام پہ یہ کتاب لکھی، اور اسے علماء بڑے وہی سمجھ سکتی ہیں. علم کلام سب سے مشکل فن ہے، علم کلام. اب انہوں نے بھی کیا ہے اس پہ کلام. یہ سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آخر الانبیاء، حضور اپنے زمانے میں آخر النبی ہیں، وَبَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تک، اس کے بعد قیامت کے دن تک حضور ہی آخری نبی ہیں. لا یکون نبی، آپ کے بعد کوئی نبی. فمن شک فیہ یکون شاکن فیہ آبا فیہ ایدن، اور جو اس میں شک کرے، جو اس میں، اور وہ اس میں شک کرنے والا بھی ہو، وہ ایدن، جیسے اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں، وہ ساری باتیں یہی ہیں، بس وہ کافر ہے. وہ انہو کان نبی بعد او یکون او موجود وکذا من قال یمکن ان یکون فهو کافر. بس جو کہے کہ وہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یا موجود ہو سکتا ہے، اور یوں کہے کہ ممکن ہے، ہوا نہیں، واقع نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو، کافا ہوا کافرون، وہ کافر ہے. یہ شرط صحت ایمان ہے. ایمان کے صحیح ہونے کی شرط حضور کو آخری نبی ماننا ہے، قیامت تک کے لیے ماننا ہے. اور ادھر انہوں نے ایک سیر کرائی ہے
لیکن اب سیر کرائی تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم کہتے ہیں ادھر ہی رک جائیں، وہ پھر کل کرائیں گے، کیا کریں گے، اور آپ اس کی سیر کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں۔ لیکن ایک میں اس میں آپ کو اشارہ دیتے جاتا ہوں کہ یہ جو قاسم ننوتوی ہے نا، وہابیوں دیوبندیوں کا استاذ، اس پہ علماء نے حرمین کے علماء بڑے بڑے علماء، جب انہوں نے اس کی عبارت دیکھی اور اس کے اور ساتھیوں کی عبارت دیکھی تو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا اور اس پہ مہر لگائی، کہا من شک فی کفری وعذابہ فقد کفر، جس نے قاسم ننوتوی اور اس جیسے جو دوسرے ہیں ان کے کفر میں عذاب میں شک کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اور اس ظالم نے مرزائیوں کو چور دروازہ دیا تھا، تحذیر الناس کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے، اس نے کہا زمین کے نیچے بھی نبی ہے، مثل اوپر بھی حضور کے علاوہ 6، یہ ہے دیوبندیوں کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی حضور خاتم ہیں، لیکن وہ بھی ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے آپریشن کیا ہوا، لیکن ہم تھوڑے ہی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ڈاکٹر آپریشن کرنے لگے تو بندہ اڑیکتا ہی رہتا ہے، تو ہمارا کام ہی ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو ہم نے کورس رکھا ہوا ہے، تو آپ کو فورس بھی کرتی ہیں، یہ نہ ہو کہ کام آگے بڑھ جائے۔ تو پھر انشاءاللہ رمضان میں انشاءاللہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ختم نبوت کا درس ہوا کرے گا، یعنی 27ویں تک، اور 27ویں رات کو پھر ختم نبوت کے متوالوں کو تحفے انعامات دیے جائیں گے۔ پھر اس وقت ہم اس پہ گفتگو بھی لمبی کر لیں گے، لیکن آج جتنی بھی گفتگو کی ہے آپ اسے سمجھ گئے کہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے، یعنی ایک بندہ تھوڑا سا مان رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں قیامت تک، لیکن کتنا اتنا کمزور تھوڑا سا فہم رکھتا ہے ختم نبوت کے خلاف، کہ ہو سکتا ہے حالانکہ تھوڑا سا، کہا یہ ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ سلامی کرو اعلیٰ حضرت کو، بچا گئی ہیں۔ یہ ڈھونڈو کہاں ملے گا تمہیں، یہ کہاں سے ڈھونڈو گے، تو پھر بریلی میں پہنچو گے تو پھر بریلی سے آواز آئے گی کہاں ڈھونڈ رہے تھے، ادھر احمد رضا کو ڈھونڈو، کیونکہ احمد رضا نے آمنہ کے لال کو پایا ہے، اس لیے آج سارا زمانہ احمد رضا کا کیا ہے، دیوانہ ہے، احمد رضا کا دیوانہ ہے۔ ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت ہیں اور آج ایمان مضبوط ہیں تو نگاہ اعلیٰ حضرت ہے، نگاہ تو ایک بات کر کے تو آج میں ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اوے اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ مندہ ہے، اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مندہ ہے جدی ماں بھی اعلیٰ وے تو جدا پیو بھی اعلیٰ وے، جدی نسل بھی اعلیٰ وے، جدی اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ اصل بھی اعلیٰ، ماں بھی اعلیٰ باپ بھی اعلیٰ، وہ مانتا ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ، باقی سب کے دل پہ لگا ہے تالا، اس لیے منہ ہے کالا، اور سنی کے منہ پہ ہے اجالا، اور رب ہے ہمارا، رب ہے امت والا تو پھر آپ ہیں کیا ہیں۔ اس لیے حضرات محترم آج ہم نے یہ فتاوے کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کر دیا، بس تھوڑا سا رہ گیا جو کل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم قادیانی کے کفر بیان کریں گے، جو آج میں نے جمعہ میں بھی ہائی لائٹ کیے، چند کیے تھے، اس کی بکواسات ہوں گی، اس کے کفر ہوں گے، اور اس کی جو پلید اور ناپاک سازشیں ہیں اسے بے نقاب کیا جائے گا، اور ادھر سے دلائل کے ساتھ اس کا رد بھی کیا جائے گا۔ 2-3 دن میں اللہ واسطے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ختم نبوت کا زندگی کے آخر لمحے تک سپاہی اور رکھوالا بنائے، اور ہماری نسلوں میں بھی یہ نور جاری و ساری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بحرمت سید الابرار، اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین۔ مولا کریم کو میں گدائی سے درگزر فرما کر جتنا بھی ذکر خیر ہوا
سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اپنی شان کے لائق اس پہ اجر و ثواب عطا فرما یا الہی سب کو اپنی شان کے لائق اجر عطا فرما دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما یا الہی سب کے لیے خیرات و برکات کے دروازے ہر گھڑی ہر لمحہ کشادہ فرما مولا کریم علماء حق اور نظام کا سایہ محبت دے دائم و قائم فرما ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور ان کے سایہ رحمت میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما یہاں بھی قبر میں حشر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما ختم نبوت کے حوالے سے بالخصوص پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مولا کریم ان ہستیوں کے ہر لمحہ ہر گھڑی کروڑ سے بھی کروڑ جتنے تیرے ہاں عدد ہے اتنے درجے بلند فرماتا رہا یا علیہ کرم فرما ان کے صدقے ہم پہ بھی کرم فرما حاضرین جو ختم نبوت کے لیے ٹائم دے رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں وقت دے رہی ہیں مولا ان کی ساری مشکلات اور ان کی حاجات اپنے محبوب کی سب سے بڑی شان ختم نبوت کے صدقے سے پوری فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ